السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا عیی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حسب حال کی سوانح عمری کے حوالے سے آج ہمارا چوتھا اور آخری شو ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم اپنے نئے اینکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حسب حال لے کے پیش ہوں گے۔ واہ واہ، بڑے مشکل لفظ لا رہے ہیں، سوانح عمری اور یہ۔ میری زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، پہلے عیی بہت دور نکل گیا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ جیسے کہتے نہیں کہ یار بلی پتہ نہیں بہت دور نکل گئی، لمبی نہیں مڑ کے۔ دودھ ویسے کا ویسے ہی پڑا۔ ہاں جی، بس میں بہت دور واپس نکل آ جائے گا، بلی واپس آ جاتی ہوتی ہے۔ ہاں جی، چلو پھر یہ بھی واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنے شو میں جس طرح ہم نے بتائی ہیں مختلف باتیں شو کے حوالے سے اور شو کی کامیابیوں کے حوالے سے اور اپنے ویورز کی محبتوں کے حوالے سے اور پھر سیاستدانوں کے حوالے سے، پھر اپنا عوام کے حوالے سے بہت سی ہم نے باتیں کی ہیں، اپنے مہمانوں کے حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں۔ اسی طرح میں آج آغاز کرتا ہوں اپنی ٹیم کے حوالے سے۔ واہ واہ واہ۔ لیکن عزیزی، معافی کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ اتنے آپ نے کردار کیے ماشاءاللہ، کوئی مشکل پیش آئی کوئی کردار کرتے ہوئے؟ ہر کردار مشکل ہوتا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ چھڑ دے ساریاں گلاں، بہت مشکل۔ آپ تم مجھ سے زیادہ پرانے انسان ہو، بلکہ تم تو اس وقت کے ہو جب گھوڑا مور لا کے پاس کرتے تھے۔ جی گرم مور لاندے سی، گوگا جی، ہاں جی، انگریز جو ہے وہ گھوڑا پاس کرتا تھا۔ بالکل ایسے ہی۔ جو گھوڑا پاس نہیں تھا ہوتا وہ سڑک پہ نہیں تھا نہیں آ سکتا۔ اور اس کا جو یکا ہے یا ٹانگا وہ بھی پاس ہوتا تھا، پھر سڑک پہ آتا۔ بالکل، میں نے نواز بھائی کو 30 سال پہلے دیکھا تھا، تب بھی اتنی تھے۔ ہاں جی ہاں جی، اور اللہ کے فضل سے آج بھی نہیں اتنے، مزید تھوڑے سے چھوٹے ہوئے ہیں۔ سر میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری پیاری ٹیم ہے، یہ ہمارا اتنا لمبا ساتھ ناظرین اس لیے ہے کہ ہم سب کی سوچ تقریباً ایک جیسی۔ کیا کہیں گے؟ ہم اپنے شو میں یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو انفوٹینمنٹ کا شو ہے، مزاح کا شو ہے، کامیڈی شو ہے، جو اس میں کچھ نہ کچھ کامیڈی کے اندر بھی کوئی اصلاحی پہلو ضرور ہونا چاہیے۔ کوئی نہ کوئی اپنا نقص اپنی زندگی کا، اپنے معاشرے کا لازماً ڈسکس ہونا چاہیے، اور اس انداز میں ہونا چاہیے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے بزرگ جو ہیں وہ نالا نہ ہو، وہ معیوب نہ فیل کرے، ان کو فخر فیل ہو کہ ہم یہ شو دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے سارے جو آرٹسٹ ہیں وہ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اور میں یہاں پھر کہوں گا، یہ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ مشہور ہونا اب کوئی کام نہیں رہ گیا ہو۔ ایسا مشہور ہوں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، لوگ آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، لوگ آپ کا نام سن کے تو ماتھے پہ تیوڑیاں نہ لیں، نفرت نہ کریں۔ نفرت تو چلو خیر کسی سے بھی نہیں کرنی چاہیے، پیار ہی کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے برائیاں ہم سب میں ہیں، غلطیاں ہم سب میں ہیں، اللہ تعالیٰ بھی معافی دے دے، اور ہمیں بھی درگزر کرنا چاہیے، ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ مگر اپنے کام کے اندر جو مخلصی ہے، اپنے کام کے اندر جو کمٹمنٹ ہے، اپنے کام کے اندر جو انصاف ہے، اس کو لازماً آپ مد نظر رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس طرح کا کام کر کے چلے جائیں کہ کوئی آپ کو جب یاد کرے تو اس کے الفاظ برے ہوں۔ یہ نہ ہو، اللہ معاف کرے، اللہ معافی دے دے، اللہ پاک معافی دے دے۔ اس حوالے سے ناظرین، ہم جب شو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں برے لفظوں میں یاد نہ کریں۔ تو وہ اس میں ہم اللہ کے فضل سے آپ کے رسپانس کو دیکھ کے یہ میں اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود اگر کوئی آپ کو غلطی نظر آئے تو معاف بھی کر دیا کریں، اور میسج یا ای میل یا کوئی اپنا ایس ایم ایس کر کے لائمن اطلاع بھی کیا کرے کہ یہ بندہ بان، یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کمپلیشن موت ہے۔ اپنی طبیعت میں کبھی بھی یہ میں نے نہیں سوچا، اور اللہ کے فضل سے ہماری ٹیم نے بھی نہیں یہ سوچا
کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں یا ہم مکمل ٹھیک کر رہے ہیں. غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے, اس لیے ہماری غلطی بھی نکالتے رہا کریں اور ہم ایک دوسرے کی غلطیاں بھی نکالتے رہتی ہیں. بڑی دفعہ غوری صاحب نے کہہ دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو, یہ ٹھیک نہیں بات, یہ ایسے ہے. تھیلا کئی دفعہ ایسے کہہ دیتا ہے. ایون ہمارا یہ جو زلفی ہے ماشاءاللہ, جس کا مور کے بچے جیسا منہ ہے, یہ بھی کئی دفعہ بڑے نالجیبل آدمی ہے. یہ دیکھیں مجھے یہ وہ رہتا ہے کہ زلفی بیٹھتا کتنے سوبر ہو کے, دیکھیں ہاں جی, ظاہر ہے. اس کو اس لیے بھی ذرا مضبوطی کے ساتھ گنڈا گنڈا مار کے مہنا پہنتا ہے کہ ہوا آتے ہی نہ چل پائے. میرے والی دھیان ہے, 2 دروازے والی گڈی بھی بھائی ہے. زلفی جو ہے یہ ہمارا بڑا ماشاءاللہ باعلم ساری آپ آدمی کا ہے. پیار ہے. تو اس کے بھی ہم باتیں جو ہیں, اس کی جو اصلاحیں لیتے رہتے ہیں, مشورے لیتے ہیں. ہاں جی. اس کے ساتھ آج ناظرین میں بتانا یہ چاہتا ہوں, جیسے میں نے اپنا رانا شان صاحب ہمارے جو پروگرام کے باس ہیں, پروڈیوسر ہیں, ان کا تعارف کرایا تھا کہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ آپ کا جو باس ہے یا جو آپ کا اوپر بندہ ہے, یہ جو آپ کا جو افسر ہے جس کے انڈر آپ کام کر رہے ہیں, آپ اس سے خوف زدہ نہ ہو. بالکل. ہاں, ذمہ داری کا احساس آپ کو ضرور ہو. ہاں جی. تو ماشاءاللہ اشان صاحب ایسے پیارے انسان ہیں کہ ان کو جب غصہ چڑھتا ہے تو ہماری ہنسی نکل جاتی ہے, کیونکہ پیارے آدمی ہیں, ذہین اور عقل مند بھی ہیں. جی ماشاءاللہ. دوسرا میں آج بتانا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب کے حوالے سے. یہ ہمارے وہ ممبر ہیں, رکن ہیں ہماری ٹیم کے, جنہوں نے ہمیں بہت محبت کی ہے اور اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارا ساتھ دیا ہے. جتنی بھی 14 سال میں آپ نے مزاحیہ پوئٹری سنی ہے, وہ ڈاکٹر صاحب کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب دوسرے کانٹینٹ میں بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں. بڑے مزاحیہ آدمی ہیں. یہاں سوبر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, نہیں سوبر بھی ہیں یار, ایف سی کالج کے پروفیسر ہیں, عقل کار ہے. تم ایف سی کالج کے آگے سے نہیں گزر سکتے. کیوں سر, میں نے قرضہ دینا کسی کا؟ لو, یعنی تھیلا اسے کہتے ہیں ٹیٹھا. بزرگ جو ہوتے تھے نا, ماسٹر عبداللہ صاحب جیسے لوگ, وہ ایسے بچے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بہت ٹیٹھ ہے. ہو سکتا ہے کالج کے بارے ان کی ذاتی ریڈی ہو ایک. ہاں جی. تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ ہمارے ساتھ بڑا پیار کرتے رہے ہیں. بے شک. انہوں نے جو ہمیں پوئٹری عنایت کی ہے ہمارے شو میں, اس کی میں نے جیسے بتایا بہت سی بکس چھپی ہیں. ہاں جی. تو انہوں نے جو سب سے پہلی ہمارے پروگرام میں نظم لکھی تھی, جو مجھے بڑی پسند آئی اور میں نے ان کو کیچ کر لیا کہ یار یہ تو بندہ بڑے کامد ہے, وہ آج ہم سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر شہیر صاحب سے سنیں گے. اور آپ کو یاد آئے گا کہ واقعی یہ حسب حال میں پڑی گئی تھی. جی ضرور. ڈاکٹر صاحب پہلے آدمی نے پی ایچ ڈی کر کے میرے نہ پھر دے, دیکھو کیا بات. نہیں جی, آپ باقاعدہ یونیورسٹی ہیں, آپ کے ساتھ تو پھرنا اعزاز ہے ہمارے لیے. جی بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب واقعی آپ لوگوں کو بڑا پیار سے دیکھتے ہیں, اور اکثر چونکہ میرا تو چھوٹا بھائی بھی ہے, تو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ جو کامیڈینز ہیں ہمارے ملک کے, یہ بڑے دانشور لوگ ہیں. جی ہاں, یہ ساری یونیورسٹی عزیزی سے چلتی ہے. یہ ایچ ای سی ہیں ہمارے, یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, ان کے انڈر ضرور لوگوں کو ہنسانا ہے آپ نے. لوگ کہیں گے کہ یہ کیا ہے, یہ کو یل بلڑ پینٹ کر رہے ہیں. چلو ذرا سناؤ نیم وہ والی. جی بالکل. اچھا, اس سے پہلے نا جب ہم مطلب حسب حال میں شروع کے دنوں میں یوں ہوتا تھا کہ چوئی صاحب کے ساتھ نا کوئی 2 مصرے جوڑ کر وہ شعر ایک بنا لیا کرتے تھے, اس میں شاعری ہم شامل کیا کرتے تھے. مطلب جیسے کہہ لیں کہ یوں ہی موسم کیا تھا دیکھ کے یاد آیا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ہم یوں جوڑ لیا کرتے تھے, کوئی شعر بنا. ہاں جی, بنا لیا کرتے تھے کہ اٹھ کے بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے, 150 پہ ہے ٹماٹر, 300 پہ پیاز ہے. یوں منظرنامہ تھا. پہلی نظم جو تھی وہ تھی کہ نہ بجلی نہ سی این جی نہ سیف کسی کی جان. واہ واہ. اچھا جی, یہ پہلی نظم تھی. یہ ہاں جی, جو حسب حال میں چلی وہ یہ پہلی نظم. جی, نہ بجلی نہ بجلی نہ سی این جی نہ سیف کسی کی جان, میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان. اور جھوٹے سچے کیس بنا کر ایک دوجے کو رولیں, جھوٹے سچے کیس بنا کر ایک دوجے کو رولیں,
जहां पे कॉमन फायदे इनके वहां इकट्ठे हो लें। देखिए कैसी हस्बे हाल नज़म है। आज आप अपना मंजरनामा देखें मुल्क का, तो कैसे फिट हो रहे हैं ताज़ा शेर। लग रही है। ये कब जी। पहले का कहा हुआ है हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल कि झूठे सच्चे केस बनाकर एक दूजे को रोलें, जहां पे कॉमन फायदे इनके वहां इकट्ठे हो लें। जेल ट्रेनिंग लेकर निकले बने सियासतदान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। अच्छा, मैंने कोशिश की कि हर बंद में ना मुख्तलिफ मौज़ूआत सामने आए, मुआशरे के मुख्तलिफ पहलू। तो नौजवानों के हवाले से जो अमूमन हमें वेले नजर आते हैं, उनके हवाले से मैंने कहा था कि बंदा इनको लम्या पाके चंगा फड़ के फंडे, बंदा इनको लम्या पाके चंगा फड़ के फंडे, खंबो साथ खलोते रहंदे जो वेले मुश्तंडे, जंज किसे दी ढोल किसे दा एवी नची जान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। और आप ब्राइलर बन गए हम तो, जुल्फी साहब जी बिस्मिल्लाह। यार अगर कोई देसी कुकड़ की बात है तो चलो जुल्फी से कर लो, ब्रायलर की बात करनी है तो थैले से करो ना। बिल्कुल, ब्रायलर में सील कुकड़ में फर्क होता है। ठीक हो गया कि आप ब्राइलर बन गए हम तो खा खा चिकन मशीनी, आप ब्राइलर बन गए हम तो खा खा चिकन मशीनी, सुनियारे भी सोना छड़ के बेचने लग गए चीनी, 5 रुपए के सिक्के जितना 5 रुपए का नान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। और देखिए ये 2011 में 5 रुपए का था और बड़ी महंगाई लगती थी। हुन 5 रुपए के सिक्के जितना 30 रुपए का नान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। और जैसे तोता मैना रांझा मांगे अपनी चूरी, वाह 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 वाह। वाह, जैसे तोता मैना रांझा मांगे अपनी चूरी, वैसे हर एक फाइल के अंदर तगड़े नोट जरूरी, वरना चक्कर लगते लगते हो जाए हलकान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। वाह, क्या दफ्तरी हालात बयान किए। ये फिर नौजवानों का एक मंजरनामा है, चैटिंग मैसेज और फेसबुक के पीछे कैसे भागे, वाह वाह वाह। चैटिंग मैसेज और फेसबुक के पीछे कैसे भागे, पैकेज लेकर पागल हो गए सारी राती जागे, बड़ी किताबें रद्दी इनकी मुक गए पढ़न पढ़ान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। और घर आराम से बैठे होंगे रोड पे सबको जल्दी, वाह 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 वाह। क्या बात। बिल्कुल सही। घर आराम से बैठे होंगे रोड पे सबको जल्दी, सबर का फल भी मीठा होगा नहीं डिमांड इस फालदी, तोड़ेंगे हर बार इशारा चाहे हो चालान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। हाय, हाय, इस हवाले से मैं भी कहा करता हूँ ना कि इतनी तेज मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं कि लगता है कि करो फोन आया कि जल्दी पहुंचो पप्पू सीढ़ियों में से गिर गया है। तड़ा तड़ तेज जाके घर जाके रामना मोटरसाइकिल खिलार के कमीज ला के फर्श ते लम्बे पै जाते। देखो कैसी कैसी गल हो रही है, तो गोगा कही जा रहा है रोटी कदों खुलेगी। यार उस पास से भी आएंगे डॉक्टर साहब, कोई गल जी जी डॉक्टर साहब। और आदत पड़ी दिखावे की वो जानना इससे छूटे, हाय हाय, खूब। आदत पड़ी दिखावे की वो जानना इससे छूटे, मसनूई से हो गए सारे सच्चे रिश्ते टूटे, और बुरे लगे हमसाए इनको जहर लगे मेहमान, मैं सदके कुर्बान मेरा सोना पाकिस्तान। वाह क्या कहने। नाज़रीन, ये बातें होती रहेंगी, मजीद इनकशाफात मैं आपको सुनाता रहूंगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बुनियादी तौर पर ये हस्बे-हाल की टीम नहीं है, ये हस्बे-हाल फैमिली है असल में। बहुत अच्छा। उसका पस मंजर मैं ये जरूर कहूंगा आप कि इस फैमिली के बड़े मुंडे हैं या भतीजे हैं? नाज़रीन, चूंकि हस्बे हाल में मैं 2 3 4 दफा कह चुका हूं कौड़ा कुट करके राणा शान साहब हमारे बॉस हैं। यार तुम लोग हंसी क्यों निकाल देते हो? थोड़ा कुट क्या कह रहे हमारे भी है, इसीलिए हमारे भी बहुत सी है जी। यार ठीक है बॉस है, मगर हंसी निकल जाती है। राणा साहब, आप कुछ फरमाए प्रोग्राम के हवाले से। आप माशाल्लाह बड़ी देर से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और लोग समझ नहीं है कि नालदिया दा मुंडा अचार लेन आया है। इनको ये बताएं कि आप भी एक बुजुर्ग आदमी हैं। जी जी। आपको नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। माशाल्लाह आपके अपने नन्हे मुन्ने कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह। ये जरा हस्बे हाल के हवाले से बताएं हमें। आपका ये सफर जो है हमारे साथ या हमारा आपके साथ, वो आप कैसा महसूस करते हैं? जी सफ़र तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छा गुजरा है। अल्हम्दुलिल्लाह।
بنیادی طور پہ تو میرے ذہن میں نہیں تھا کبھی اس طرح کے شو کے ساتھ وابستگی ہو جائے گی, اور نہ صرف وابستگی ہو جائے گی بلکہ وہ اتنی طویل وابستگی ہو جائے گی. واہ تو اس میں جو مین جو رول ہے وہ تو عزیز صاحب کا, سہیل بھائی کا ہے. ان کی وجہ سے کہہ لیں کہ ایک اس طرح کی ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی ہے کہ وہ پھر بات چلتی گئی ہے. کیونکہ ایک تو جس طرح سے پہلے بھی عزیز صاحب نے کہا کہ جی ایک باپ کی طرح اس شو کو جو ہے انہوں نے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے واقعتاً اسی طرح رکھا ہے. ہر بندے کو بچوں کی طرح رکھا جائے تو ہی وہ اکٹھے چلتے ہیں. صحیح. یعنی کہ اگر آپ اس کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی پروفیشنلزم سوچیں یا کچھ اس طرح کی بات کریں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے چلنا. یعنی کہ یہ سفر جو ہے وہ اتنا طویل رکھنا یہ کافی مشکل کام ہے. پھر بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پروفیشنلزم جو ہے نا جی وہ کام میں ہونا چاہیے. ڈیلنگ میں اگر آپ پروفیشنلزم کو اوپر کر لیں تو پھر کام نیچے رہ جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے ہمیشہ, میں نے تو ذاتی طور پہ, آپ لوگوں نے بھی زیادہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ جو کام اچھا ہو رہا ہے نا اس کو ہوتے رہنا چاہیے. وہاں پہ آپ اپنے کمرشل لین دین یا جو اپنے ڈیمانڈز ہیں, جو اپنی خواہشات ہیں, وہ بھی آپ ضرور ان کو دیکھیں, مگر اس حد تک نہ دیکھیں کہ کام سارا خراب ہو جائے. جو گڈی چل رہی ہے انہوں بریک لگ جائے, گڈی چ بیٹھے رہو, باقی لوازمات پورے کرو, گڈی دی انجیر نہ کھینچ دیو. آئی ایم سوری, آپ کیا فرما رہے تھے؟ تو اس میں ایک تو بنیادی بات یہ رہی. پھر دوسرے حوالے سے بھی اگر آپ پروفیشنل حوالے سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی عزیز صاحب کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ اتنی جلدی کرداروں کو اور چیزوں کو پک کر کے اس کو پرفارم کر دیتے ہیں کہ جتنی دیر میں دوسرا کوئی اگر کوئی فنکار ہو, یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ ہم اتنی دیر میں سیٹ نہیں تبدیل ہو رہا ہوتا جتنی دیر میں یہ گیٹ اپ کر کے آ کے بیٹھ کے اس کو پرفارم بھی کرنا شروع کر دیا. پروڈکشن کے حوالے سے یہ ہمارے لیے بڑی سہولت ہے. یہ یار بات یہ ہے, گل سن اپنا رانا شان صاحب, آپ نے تو میری ہی تعریفیں شروع کر دی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں روزے میں ہوں, حلفاً آپ کو بتا رہا ہوں, روزہ تو سچ کھل گیا ہوا ہے, یعنی رمضان کا مہینہ ہے, اور ویسے بھی کام میں نہیں جھوٹ بولنا چاہیے. بالکل. جو آپ اپنے کام کے ساتھ اگر سچے یا مخلص نہیں ہے تو اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میں ممکری کر سکوں گا. مجھے ممکری کرنی نہیں آتی. میں ممکری کرنے والا آرٹسٹ نہیں ہوں. وہ دوسرے بہت سے ہمارے ملک میں ایسے آرٹسٹ ہیں جو بہت اچھی ممکری کرتے ہیں. ہاں, آرٹسٹ جو ہے, ایکٹر جسے ہم کہتے ہیں, آرٹسٹ تو اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں, جو ایکٹنگ کرنے والا بندہ ہے نا جی, وہ ہوتا تو بیسیکلی نقلیہ ہی ہے. ہمیں جب کوئی رول ملتا ہے ٹیلی ویژن کے اندر یا تھیٹر پہ جو رول کرتے رہے ہیں, اس میں ہم کسی نہ کسی کی کوئی ٹیمپو یا کسی کی کوئی حرکت یا کسی کا کوئی باڈی لینگویج استعمال کر لیتے تھے. بالکل. آبزرویشن ہماری اس حوالے سے آن رہتی ہے. عادت تو ہوتی ہے ہر ایکٹر کو نقل مارنے کی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جب ہم نے یہ گیٹ اپ شروع کیے نا, تو چوری شجاعت صاحب سے بات شروع ہوئی, اور یہ میں نہیں تھا کہ بات چل نکلی ہے, اب دیکھیں کہاں تک پہنچے. تو وہ ہم کوشش, سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ممکری میں بالکل ٹھیک نہیں سمجھتا, اور بہت سے لوگ بڑی اچھی ممکری کر رہے ہیں. تو میں چونکہ ایکٹر ہوں اور میرا ایک 42 سالہ میرا کیریئر ہے, ایکسپیرینس ہے, تو میں اس کے بل بوتے پہ کوئی بار کے زور لگا کے تو یہ کریکٹر کرتا رہتا ہوں, مگر میں باخدا کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یار میں نے نہیں ٹھیک کیا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, وہی عزتیں اور وہی ذلتیں دینے والا ہے. اس کے حضور میں آپ کو جیسے سنایا کمی نہیں ہے. اس نے کس طرح اس شو کو بھی نوازا, اور اس کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی وجوہات کئی اور ایسی ہو گئی جن کا ہمارے کام کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اچھا, ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ بنیادی طور پر یہ حسب حال کی ٹیم نہیں ہے, یہ حسب حال فیملی ہے. اصل میں اس کا پس منظر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اس فیملی کے بڑے منڈے ہیں یا بھتیجے ہیں؟
کیونکہ یہ کریڈٹ جاتا ہے عزیزی کو کہ وہ کوئی بھی ٹیم ممبر ہو, وہ ہمارا کوئی بھی ممبر ہے, وہ جو یہاں موجود ہیں, صرف وہی نہیں جو کیمرے کے پیچھے بھی موجود ہیں, کوئی خوشی ہو کوئی غمی ہو, سب سے پہلے عزیز صاحب موجود ہو. یہ تو خیر ہر انسان کی ڈیوٹی ہے, اور وہ میرا ایک فقرہ بھی ہے, ایک ڈرامے کا ڈائلاگ بھی ہے کہ سفر آخرت میں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی, کندھا دینے والے دراصل چارپائی کے نیچے گھس کر اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں. یہ تو اپنی بچت کرنے کے لیے دوڑیں لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہاں میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں رانا صاحب, جی کہ ہمیں جو چھوڑ کے گئے, جیسے آفتاب اقبال گئے, جیسے جنید سلیم گئے, ہمارے ساتھ ان کی بالکل کوئی ایسی رنجش نہیں, یا کوئی بخدا کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کسی سے ناراض ہو کے وہ چلے گئے. بالکل ہر انسان کو آگے دیکھنے کا, آگے سوچنے کا حق ہے. جی ٹھیک ہے نا جی. اس کے دوسرے جو معاملات ہیں ان کو بھی اس نے دیکھنا ہے. تو آفتاب اقبال جو ہیں وہ جب گئے تھے تو ان کو بھی اسی طرح کوئی ان کا اور کوئی معاملہ ہوگا ہمارے شو میں, یا ہمارے ساتھ ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. ہاں, مجھے کئی لوگ ایسے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں گئے تھے جی آفتاب اقبال کے ساتھ, تو میں نے کبھی بھی اس بات کا جواب ویسے نجی طور پہ تو دیا ہوگا. آج پہلی دفعہ میں شو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری وہی عادت ہے. میں نے 23 سال ایک ہی بندے کا تھیٹر کیا ہے جس کا نام سخی سرور ہے, تو یہاں پہ بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت اچھا. مجھے گیٹ میں گھسنے سے لے کے چیئرمین صاحب کے آفس تک, ایم ڈی صاحب کے آفس تک مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے سارے عزت سے پیار سے ڈیل کر رہے ہیں, اور میں بھی سب کی عزت کر رہا ہوں, تو مجھے کیوں میں چلا جاؤں یہاں, بس ٹھیک ہے چل رہا ہے. ہاں, جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ شو اچھا ہو جائے گا یا برا ہو جائے گا یا بہت اچھا ہو جائے گا, یہ بھی اللہ کے فضل سے میرا ایمان ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہوا ہے, اپنے مخصوص رزق کو ناجائز طریقوں سے حاصل کر کے حرام مت کرو. تو وہ جو پہلے 3 لفظ ہیں نا, اپنے مخصوص رزق کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ دعانے بھی لگا لیں گے تو پیسے اتنے ہی ملنے ہیں. اس لیے یہ تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ہاں, کمٹمنٹ بڑی چیز ہے, اور میں ان کو بھی کوئی غلط نہیں کہہ رہا, وہ بھی کوئی غلط نہیں گئے, وہ اپنی سوچ کے اپنی پلاننگ کے حساب سے ٹھیک گئے ہیں, سب کو حق ہے. اسی طرح جنید سلیم صاحب, جنید سلیم بھی بالکل میرے اس شو سے پہلے کے بڑے پیارے دوست اور بڑے پیارے بھائی ہیں. چھوٹے بھائیوں کی طرح انہوں نے ہمیشہ پیار کیا مجھے, اور میں نے بھی ان کو بہت پیار کیا, اور بڑے نفیس آدمی. وہ بھی اپنے معاملات کی وجہ سے وہ یہاں سے گئے ہیں, ہمارے ساتھ سب کے ساتھ ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہاں, ایک اور بات میں یہاں آپ کو کہتا چلوں, ادارے کی طرف سے دیکھیں یہ جو نیوز چینل ہے نا جی, اس میں یہ معاملات جو ہیں یہ سامنے آتے رہتے ہیں کہ جی مجھے بولنے نہیں دیا جاتا, یا میں کھل کے اپنا اظہار نہیں کر سکتا اپنی بات کا. یہاں پہ ہمارے شو کے اندر میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ آج تک ادارے نے ہمارے ساتھ نہ ہی کسی کی کوئی برائی بیان کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے, نہ ہی کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اپنی ذات کا جہاں تک تعلق ہے, میں یہ کہوں گا کہ ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, فنکار کے لیے کوئی سرحد نہیں ہوتی. یہ اس پہ ہم سر مارتے ہیں. بھائی, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فنکار کی یا فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, یا آپ دوسرے ممالک کے لیے کہتے ہیں, تو اپنے ملک کے اندر کیوں سرحد بنائیں؟ یہاں بیٹھ کے باخدا میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے لیے ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ ایک جیسی ہے. ہاں, نجی طور پہ میرے معاملات ہوں گے, مجھے کوئی اچھا لگتا ہوگا یا کوئی برا لگتا ہوگا, مگر میں یہ حلفاً آپ کو کہتا ہوں باخدا, پروگرام کرتے ہوئے ہم نے کبھی بھی نہ کسی کی جھوٹی تعریفیں کی ہیں, اور نہ ہی ہم نے کسی پہ کبھی کوئی غلط غصہ نکالا. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ مزاحیہ پروگرام ہے, ہم اداکار ہیں. بھائی, سارا پاکستان ہمارا ہے, ہم کیوں سیاسی سرحدیں بنائیں؟ ہم تو ایکٹر ہیں, ہم تو فنکار ہیں, ہم تو یہاں پہ پرفارم کرنے آتے ہیں. ہمارے لیے سب بڑے پیارے, سب بڑے اچھے ہیں, سب بڑے نفیس ہیں, کیونکہ سارے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہاں,
کوئی ایسی چیز جو عوام کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اس پہ جذباتی بھی ہوتے ہیں, اس پہ بھی شور بھی مچاتے ہیں, کیونکہ ہم عوام کے ہیں اور عوام ہمارے. بے شک. ہمارا شو عوام کا شو ہے اور ہم انہی کے لیے کرتے ہیں. ہاں ان کو کہیں تکلیف پہنچتی ہے یا ان کو کہیں کوئی غم ملتا ہے, کوئی مسئلہ بنتا ہے, تو اس پہ ہم شور مچاتے ہیں. وہ چاہے جس کی مرضی حکومت ہو, نون لیگ کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, یا ہم نے تو بات کرنی ہے محبت کی, پیار کی, اور اپنی عوام کی بات کرنی ہے. تو ماشاءاللہ عوام کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ جس عوام کی دیکھ کے آگے کھڑے ہو کے آپ لنگر وصول کرتے ہیں. اچھا کوئی خوراک کی بات کریں تو فوری طور پہ ڈاکٹر شہریار بن جاتے ہیں. ورنہ فلمہ چاہیدہ بعد آپریشن تھیٹر تو نکل کے آئی کہندہ سوری ہم ماں کو نہیں بچا سکتے. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ابھی ملتے ہیں آپ کو اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. رانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے اس کی روٹی نہیں تھوڑنے جی ناظرین واپسی. السلام علیکم. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا حسب حال کی ٹیم کے حوالے سے, تو میری نظر پڑی کہ ہمارے ٹیکنیشنز میں ہمارے سکرین سے ہٹ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا بھی حصہ بہت تگڑا ہے. جیسے ہمارے فرحان ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں, اور ساتھ ہمارا وہ نعمان حافظ نعمان صاحب ہیں, وہ اور بڑے پیارے. اسی طرح جب ہم پروگرام ریکارڈ کر کے ایڈیٹنگ روم میں بھیجتے ہیں تو وہاں ہمارے بڑے پیارے ایڈیٹر ہمارا جو ساتھ دیتے ہیں, عمران کاظمی صاحب, عمران اشتیاق اور شعیب صاحب, وہ بڑی محنت کرتے ہیں. یہ سب کا حصہ ہے ہمارے اس پروگرام میں. اور بہت سے اور ہمارے یہ جو کیمرہ پہ حضرات کھڑے ہیں, یہ بڑی محنت کے ساتھ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ چونکہ ایک چینل ہے, ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں, اس لیے نئے چہرے بھی آ جاتے ہیں, پھر کئی دنوں کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ منہ بدل گیا ہے یا بندہ بدل گیا ہے. یہ سارے لوگ بڑے پیارے ہیں, بہت پیارے. تو ابھی مجھے ٹیم میں نظر آ رہا تھا اپنا سامنے وقاص. میں سوچ رہا تھا کہ یار کافی سارے کیمرہ مین ساڑھے کان چوک کے لے گئے, کسی کیمرہ مین نو بلی لے گئی, کوئی ٹیکنیشن گواچ گیا کرواؤں مڑ کے نظر نہیں آیا. ایک ہمارے کیمرہ مین نے پیجے کی ہٹی ڈال لی ہوئی ہے. ہاں جی ہاں جی, اور اس نے ایک پیجے کے ساتھ 2 فری بھی لگائے ہیں, مگر اس کی حالانکہ میں کئی باری چکر لایا بھی دکان سے, ایسے بھی چل رہے ہیں. ہمارے ان تمام ٹیکنیشنز میں اس وقت جو سب سے پرانا ہے وہ وقاص ہے. وقاص ابھی میرے والے کیمرے پہ کھڑا ہے. میں کہوں گا وقاص ذرا آؤ سامنے, شکل تو دکھاؤ ناظرین کو, ان کو پتہ چلے کہ یہ وقاص ہمارے کیمرہ مین ہیں, ماشاءاللہ کیمرے پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور ناظرین بڑا پیارا آدمی, یہ بھی ہمیں آج تک چھوڑ کے نہیں گیا. حالانکہ 2-3 نر یہ دا مین گیٹ چاہت بھی آیا, مگر اس نے یادہ سے اتنا ہی کیا اور اندر آ گیا. بڑا اچھا آدمی ہے. وقاص صاحب کیسا محسوس کر رہے ہیں آج حسب حال کی ٹیم کے حوالے سے؟ سر بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت خوشی ہوئی ہے مجھے, کیونکہ بہت سیکھنے کو ملتا ہے مجھے یہاں پہ حسب حال میں. کیونکہ جس طرح کے ہمارے حالات چل رہے ہیں ملکی, تو جب ہم شو کے اوپر جب قدم رکھ لیتے ہیں تو ہمارے چہرے پہ ایک خوشی جو ہے نا اچھل پڑتی ہے. پیچھے جتنے مرضی کام ہو ادھر آگے خوش ہو جاتے ہیں, تبدیل ہو جاتے ہیں حسب حال. الحمدللہ. واہ واہ. ابھی تو تم مجھے کہہ رہے تھے اردو نہیں مجھے آتی. بول تو رہے اردو. نہیں یار وقاص پڑھا لکھا لڑکا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا ٹیم کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے نواز بھائی نے ہمیں جوائن کیا, پھر اس کے بعد اکٹھے ہی امانت بھائی, گوگا بھائی, زلفی بھائی, یہ ہم نے اپنے کل شو میں بتایا. یہ ماشاءاللہ پھر اس کے بعد اس طرح کی صورتحال ہوئی کہ جو پہلے 3 لوگ کافی عرصے سے وہ چل رہے تھے, تو جب یہ آئے ہیں تو پھر یہ پروگرام کو ایک نئی قسم کی مجھے یہ بتائیں رانا صاحب, سب سے اچھا لڑکا کون سا ہے آپ کی ٹیم؟ نہیں صاحب, سچی بات تو یہ ہے کہ ساروں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ کام کیا.
تو وہ جو میں نے آپ کو برف والا گولا نیچے چسایا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ وزیر صاحب ابھی اس وقت تو آپ بڑے کھچ کے چوسے لے رہے تھے. گولا پگھل گیا سر. یہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب, چونکہ بڑے ایماندار اور پیارے آدمی ہیں آشان صاحب. کیا بات ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ سوچ کے کہ کبھی بھی ہمیں کسی نے تنگ ہی نہیں کیا. آج تک کبھی یہ نہیں ہوا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو یا ہم سب سیٹ پہ ہوں تو جیا لیٹ ہو, یہ کبھی نہیں ہوا. بے شک. آج تک یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہم سیٹ پہ آ گئے ہیں تو ویٹ کر رہے ہیں جی تھیلا صاحب نہیں آئے. تھیلے نو کیڑا پولیس نے پھڑنا ہے, تھیلا ٹھا پہنچتا رہا ہے. آج تک زلفی عالم گجرانوالا سے آتے ہیں ماشاءاللہ, پہلوانوں کے شہر میں رہتے ہیں, چونکہ جسا ہی ان کا گجرانوالے والا ہے تو ادھر سے یہ آتے ہیں. تو ماشاءاللہ ٹائم پہ پہنچتے ہیں, بلکہ ایسے پہنچتے ہیں کہ کئی دفعہ لگتا ہے کہ ان کو گھر والے گلیل میں ڈال کے تو چھوڑ دیتے. گوگا جی بیچ میں بیمار بھی ہوئے, کچھ عرصہ ہمارے شو میں نہیں بھی آتے رہے, مگر جو ہی اللہ پاک نے ان کو دوبارہ صحت تندرستی دی یہ فوراً یہاں پہنچے. اور گوری تو آپ کو پتہ ہے میرا چما ہے, پرنس ہیں جی, پرنس ہیں. ایسا با اصول اور ایسا با ادب اور ایسا با اخلاق بندہ میں نے اپنی زندگی میں اس نوعیت کا بندہ دوسرا نہیں کوئی دیکھا. آپ کی مہربانی عزیزی جو آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنے ساتھ لگایا. آپ نے ہماری عزت بڑھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک اور بڑی, یعنی کہ سب سے عجیب و غریب انوکھی سی ایک بات ایسی چھوٹی سی کریں گے کہ آپ لوگ تو ہنس ہی رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ اندر جہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بھی ہنس ہنس کے گھر جاتے ہیں. کئی یاری رانا صاحب نے نال ساؤنڈ والے دی اکھ چنگل مار بلکہ ایک دفعہ مجھے وہ ساؤنڈ والے لڑکے نے کیا ہے بیچارے نے کیا, بھائی جی ساؤنڈ سسٹم اور پینل دے درمیان کاند نہیں بن سکتے. رانا صاحب جگت سن کے کھلر ہی جاتے ہیں. اور رانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے کہ آپ نے اس کی روٹی نہیں تھوڑنے دی. لڑکا کہا انہوں نے مجھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میں اس لیے شکریہ. بہرحال کوئی بات نہیں, اس وجہ سے ان کا اس دفعہ پے میں سے کاٹ لیں. اور آشان بھائی نے کبھی بھی سر یہ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ پروڈیوسر ہے, ہمیشہ بھائیوں والا سلوک, بے شک اور بڑے پولائٹ انداز سے. ہم نے بھی اگر کوئی سخت بات کہہ دی ہے, کبھی غلطی سے منہ سے نکلی ہے, تو انہوں نے کبھی مائنڈ نہیں کیا. اس وجہ سے تمہاری بہت عزت کرتے ہیں رانا صاحب کہ میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ آغا اشر کی ٹیم میں بھی کام کرتا ہے, بہت پرانا ہے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بڑے ہی نفیس, ان کا نام فرید رئیس ہے, اور میری جو چند ان سے سٹنگیں ہوئی ہیں پروگرام کے حوالے سے وہ سیانے آدمی لگتے ہیں. ناظرین میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری ٹیم میں اللہ کے فضل سے کبھی بھی کوئی رنجشیں پیدا نہیں ہوئی, اور کوئی ایسا ایک دوسرے کے ساتھ کسی کو بھی کوئی غصہ غم نہیں ہوتا. سارے بڑے پیاری فیملی کی طرح کام کر رہے ہیں. بلکہ ہم یاد کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, اور ہمارے بڑے ہی پیارے یہاں پہ ریسرچر تھے, ڈرامہ رائٹر اوان جی, میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ بیمار ہو گئے بڑے سخت, اور وہ پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا پیارا وقت گزارا ہوا ہے, بڑا شاندار وقت گزارا ہوا ہے. اور تھیٹر کے دور سے سر, ہاں وہ تو میں جب اس فیلڈ میں آیا تھا اس وقت سے لے کے آج تک وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں, بے شک وہ دنیا سے چلے بھی گئے. تو ناظرین اسی طرح نور الامین صاحب ہمارے ریسرچر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, بڑے پیارے, اور آج تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بڑی محنت سے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ہمارے جو نئے اینکر ہیں اب ذرا اس طرف آتے ہیں, بہت ہی پیارے آدمی ہیں, بڑے ہی نفیس, ان کا نام فرید رئیس ہے, اور میری جو چند ان سے سٹنگیں ہوئی ہیں پروگرام کے حوالے سے وہ سیانے آدمی لگتے ہیں. ہاں جی, اس لیے میں انشاءاللہ ان کو فرید سیانہ کے نام سے یاد کروں گا. تو فرید سیانہ صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, اور جی اور وہ جرنلزم کے حوالے سے وہ بڑا خوبصورت ایک شو بھی کرتے رہے ہیں, بلکہ کئی شو کرتے رہے ہیں, کئی سکرینوں پہ وہ نظر آئے ہیں. اب وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اگلے ہفتے سے شروع کریں گے پروگرام, اور وہ بالکل تیار ہیں, اور وہ انشاءاللہ
اگلے ہفتے سے ہمیں جوائن کر لیں گے اور انشاءاللہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے یہ پھر سامنے ٹائرین میری جڑی ہے نا ہل جل یہ ہوتی رہتی مگر کوئی بات نہیں میں تو آپ کا خادم ہوں جتھے بھی بیٹھ جاؤں میں بولنا تو نہیں ہٹنا ناظرین ہر چیز طے کر کے تو زندگی گزارنی چاہیے بہت اچھے پاکستان جس نہج پہ پہنچ چکا ہے خدا کے لیے اب ہمیں طے کرنا چاہیے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ کس طرح کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے یہ ملک لیا تھا یہ ملک بنایا تھا یہ ہمیں بنا کے دیا تھا طے کرنا چاہیے اس میں سب سے پہلی بات میں پھر آج یہ کہوں گا جیسے ہم اپنے شو میں بھی یہ مد نظر رکھتے ہیں اخلاقیات خدا کے واسطے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار اور خوش اخلاقی سے پیش آیا واہ جی واہ کوئی ایسی بات نہیں واہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے مالک ان کا یہ فرمان ہے مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ ماشاء اللہ اس لیے زندگی کو طے کرنا چاہیے اپنے اصولوں کو اپنی طبیعت کو اپنے میل ملاپ کو اپنے لین دین کو طے کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے کیسے ہمیں حکم دیا ہے ہمارے قائد نے کس جذبے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے یہ ملک دیا ہے اس حوالے سے میں نے ایک غزل پڑھی حنیف اسدی صاحب کی وہ غزل ہے کیا خوبصورت انہوں نے تذکرہ کیا ہے کیا خوبصورت تذکرہ کیا ہے ان کی غزل کی وجہ سے ہی یہ طے کرنا میرے ذہن میں آیا بہت اچھا یہ آخر پہ میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتا ہوں اسدی صاحب فرماتے ہیں جناب وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا بہت اچھا وفا کے خوگر وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ طے ہوا بہت اچھا واہ واہ وطن کی خاطر جیے مریں گے یہ طے ہوا تھا بوقت ہجرت قدم اٹھیں گے جو سوئے منزل تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے یہ طے ہوا تھا بہت اچھا تو بیچ رستے میں دم نہ لیں گے یہ طے ہوا تھا چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن چہار جانب بہار آئی ہوئی تھی لیکن بہار کو اعتبار دیں گے یہ طے ہوا کیا بات بہار کو اعتبار دیں گے یہ طے ہوا تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے تمام دیرینہ نسبتوں سے گریز کر کے نئے وطن کو وطن کہیں گے یہ طے ہوا کیا کہنے بہت اچھا بہت اچھا خدا کے بندے خدا کی بستی بسانے والے خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا بہت اچھا خدا کے احکام پر چلیں گے یہ طے ہوا بغیر تخصیص پست و بالا ہر ایک مقام میں دیے مساوات کے جلیں گے یہ طے ہوا بہت اچھا بغیر تخصیص پست و بالا ہر ایک مقام میں دیے مساوات کے جلیں گے یہ طے ہوا کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے بہت اچھا کیا خوبصورت شعر ہے واہ جی کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے کسی بھی الجھن میں رہبروں کی رضا سے پہلے عوام سے اذن عام لیں گے یہ طے ہوا بہت اچھا بہت اچھا تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ طے تمام تر حل طلب مسائل کو حل کریں گے جو طے نہیں ہے وہ طے کریں گے یہ ناظرین اللہ تعالی ہمیں انہی جذبات کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قائد نے ہمارے لیے پیدا کیے اس ملک کے اندر اس قوم کے اندر
بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اپنے نئے اینکر کے ساتھ اور نئے سیٹ کے ساتھ, نئے حسب حال کے ساتھ اور نئی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.